خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ وقفہ پڑ گیا، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ 2024 سال بھی ہماری زندگی میں خدا نے دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں مسیحی .pk کی ٹیم کہ آپ اس سال کو پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اور زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ شروع کریں۔ لہٰذا آج کا میسج صرف ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ یہ آنے والے آپ کی زندگی کے جتنے بھی سال ہیں ہم نہیں جانتے، ان کے لیے کافی بابرکت ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو نیا سال مبارک ہو، کیونکہ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کی تعلیم پانے کے لیے زبور 65 میں جائیں۔ وہاں پر خداوند کا بندہ داؤد فرماتا ہے اور لکھتا ہے خداوند کے بارے میں کہ تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے۔ تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگاموں کو موقوف کرتا ہے۔ تو مطلع صبح کو اور شام کو شادمانی بخشتا ہے۔ خداوند کے بارے میں کہتا ہے تو زمین پر توجہ کر کے اسے سراب کرتا ہے اور تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات وہ کہتا ہے کہ تو جو ہے سال کو، یہ سال جو مہینے یہ دن ہے، تو وہ سال کی بات کرتا ہے۔ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے۔ اپنے لطف کا مطلب یہ ہے کہ وہ لطف جو خداوند عطا کرتا ہے، کیونکہ خداوند بھی باپ ہوتے چاہتا ہے کہ میرے بچے لطف اندوز ہوں، انجوائے کریں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انجوائے کریں، اور ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی اسی طرح ہی کرتا ہے، وہ پورے سال کے لیے ایک پلاننگ بناتا ہے کہ لوگ اس سے لطف اندوز ہوں۔ جب لطف کی بات کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ 2023 تک کسی غم میں رہے ہیں، کسی پریشانی میں رہے ہیں اور کسی طرح کی مصیبت میں رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سارے سال اسی طرح نہیں گزریں گے۔ یہ میں آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں، اور کلام کے مطابق میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ سال جو چڑھا ہے یہ پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ بہتر ہے، اور ہے کیونکہ خدا سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے، مصیبتوں کا تاج نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اس لیے میں آپ سب کو کہنے لگا ہوں جو سن رہے ہیں، اگر کوئی بیمار سن رہا ہے تو ذہن میں رکھیے بیمار سدا بیمار نہیں رہتا۔ کلام میں لکھا ہے میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں 38 برس کے بیمار کا ریفرنس دے کر آپ کو بتاؤں، کوئی جانتا تھا؟ یہ 38 برس کا بیمار جانتا تھا کہ یہ جو اگلا سال میری زندگی میں آ رہا ہے، 39واں سال میری زندگی میں آ رہا ہے، یہ تندرستی کا سال ہے؟ اور کیا ابراہم کے ذہن میں بھی خیال آیا تھا اس طرح کا؟ جب خدا اس کے ڈیرے میں گیا ہے تو خدا نے کیا کہا تھا؟ اگلے سال میں وقت معین پر آؤں گا اور تیرے بیٹا ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اگلے سال کے لیے بڑے پروگرام رکھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہمارے کیا پروگرام ہوتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم خداوند کی نعمتوں کے ساتھ اٹیچ ہوں اور اس سال کو خوبصورتی کے ساتھ گزاریں۔ آپشن ہمارے پاس دو ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو گناہوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے کیا پروگرام ہیں، لیکن ہم جو خداوند کے بندے ہیں، خداوند کی بندیاں ہیں، آپ کو پتا ہے وہ لوگ جو دنیا کے لطف کو، گناہ کے لطف کو دور کر دیتے ہیں، آگے ان کے لیے خدا کے بڑے پروگرام ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں ایک خوبصورت آیت چاہتا ہوں آپ کو سامنے پڑھی جائے۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ ہے موسیٰ کے بارے میں۔ کون سا موسیٰ؟ جو کبھی فرعون کے محل میں 40 برس شاہانہ طور پر پلتا رہا۔ جی سر پڑھیے ذرا۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ وہ بڑا ہو گیا۔ جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ کو لات مارتے ہیں۔ اسی لیے پالوس کہہ رہا تھا سمجھ میں جوان بنو، تو کیا کیا جی اس نے؟
ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ آمین۔ یہ بات بتاتی ہے کہ بڑا گناہ کا لطف تھا فرعون کے محل میں، لیکن موسیٰ نے اس کو لات ماری ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کوئی ایسا بندہ یا بندی سن رہی ہے جو ابھی تک موسیٰ کی طرح فرعون کے محل میں ہے اور تھی، تو اس سال وہ لات مارے اس کو۔ اور آپ کو پتہ ہے آگے پھر موسیٰ کہاں پہنچا ہے؟ یہ موسیٰ وہ ہے جس نے گناہ کے لطف کو لات ماری ہے اور خدا کی حضوری کا لطف اٹھایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب موسیٰ سے خدا بات کرتا یا خدا موسیٰ سے بات کرتا تھا تو خدا کا جلال اس کے چہرہ پر آتا تھا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا لطف نہیں اٹھایا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ 2024 میں ہم گناہ کے لطف کو لات ماریں اور اب خدا کی حضوری میں آ جائیں۔ اب کریں کیا؟ ابھی تو میں یہ کیا ہے بتا رہا ہوں آپ، لیکن پولس رسول بھی ایک خوبصورت بات لکھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا تیموتھیوس کو، اپنے روحانی فرزند کو، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو، کیونکہ جب دولت آتی ہے تو پھر مغروری بھی آنے کا امکان ہوتا ہے، اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں۔ کون سا خدا؟ جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے، اس کی پلاننگ ہی یہی ہے، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ابھی آپ میں تصویریں دکھا رہا تھا آپ کو، خدا کیا کیا نہیں کر رہا، زمین سے کیا کیا نہیں اگا رہا، آسمان سے کیا کیا نہیں مہیا کر رہا، صرف اس لیے کہ ہم لطف اٹھائیں اور کیا کریں؟ نیکی کریں، گناہ نہیں کریں، نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد رہیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کر سکیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ میسج میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے کہ ہم 2024 میں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے we have to do something، جو پیچھے نہیں کیا ہم نے اس سال کرنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے اس سال میں نہیں جانتا، یہ کلیسیا کا لگتا ہے مجھے جیسے آخری سال ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں، حالات کو دیکھتا ہوں، یسوع مسیح کے بنائے اور بتائے ہوئے سارے باتوں پر جب غور کرتا ہوں، اس کے نشانات کو جب دیکھتا ہوں، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اب کسی بھی وقت 2024 ایسے لگ رہا ہے کلیسیا کا آخری سال ہے، اب کسی بھی وقت کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ اور میں اب چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میرا خداوند آئے، میرے خداوند نے یوحنا کو ایک بات کہی تھی، مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ہر ایک کے کام کے موافق، کام کے موافق، اس کا مطلب ہے 2024 کا جو سال ہمیں خدا نے دیا ہے، یہ کام کرنے کے لیے دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کام کرنے کے لیے ہمیں تندرستی چاہیے، کام کرنے کے لیے ہمیں صحت چاہیے، کام کرنے کی توفیق بھی اگر خدا دے تو پھر ہی بندہ کام کر سکتا ہے، اور ہم خادموں کو تو اسپیشلی کام کرنے کے لیے توڑے بھی چاہیے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہی ہو اور اگر یہ تمہارے پاس وقت ہی نہ ہو تو پھر کام کیسے کریں گے؟ تو خدا نے 2024 کا سال ہمیں کام کرنے کے لیے دیا ہے، تو اس کو بڑا سیریس لیں۔ 2024 کے سن کو، اس سال کو بہت سیریس لیں۔ یہ ایسے نہیں گزارنے کے لیے لیا، نہیں نہیں نہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم کچھ کام کر لیں کیونکہ کام کا اجر ہے۔ تو یہ جو سال ہے یہ بیسیکلی وقت کی اکائی ہے۔ سال وقت کی اکائی ہوتا ہے، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، یہ سارے وقت کی اکائی ہے، سال بھی وقت کی اکائی ہے۔ تو اگر یہ سال، مجھے نہیں پتا یہ سال میں ہمارے مہینے کتنے ہیں یا سال میں ہمارے دن یا ہفتے کتنے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو صرف یہ ہے کہ 2024 بھی ہماری زندگی میں آ گیا ہے، تو یہ دیا گیا ہے جی ہمیں کام کرنے کے لیے۔ اور اگلی بات، ہم کام کریں کیسے؟ کیسے کام کرنا ہے؟ ہم نے ویسے ہی کام کرنا ہے جیسے ہمیں کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم اس بات کی طرف جائیں، ایوب کی کتاب کے 14 باب میں اس انسان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ پہلی آیت میں لکھا، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو وہ تھوڑے دنوں کا ہے، اور پھر وہ جو تھوڑے دن ہے لیکن وہ بھی دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور آگے لکھا، اس کے مہینوں کی تعداد بھی خداوند تیرے پاس ہے، اس کے دن ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کے مہینوں کی تعداد بھی تیرے پاس ہے، اور تو نے اس انسان کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ سو اس کی طرف سے نظر ہٹا لے تاکہ وہ آرام کرے،
اس کا مطلب ہے بندہ جب تک کام کرتا رہتا ہے خداوند اس کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب وہ کام ختم کر دیتا ہے، کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور کام کرنا بند کب کرتا ہے؟ جب اس کے سانس نکل جاتے ہیں، پھر وہ کہاں کام کرے گا؟ تو پھر خدا بھی اس کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کو کیا دیکھنا ہے؟ اب تو وہ کام کر ہی نہیں رہا، اور وہ خدا کلام کہہ رہا ہے کہ اس کے نظر ہٹا لے تاکہ وہ آرام کرے۔ لیکن جب تک وہ زندہ ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، جب تک کہ وہ یعنی انسان مزدور کی طرح اپنا دن پورا نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے ایک دن ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو لگتا ہے دن شروع ہوتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو لگتا ہے اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، دن پورا ہو جاتا ہے۔ اکثر ٹرم بھی ہے زندگی کی شام ہو جانا، پتہ نہیں کون سی گلی میں تیری زندگی کی شام ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی ایسے ہی ہے جیسے صبح سے لے کر شام تک، بس ایک ہی دن سمجھ لیں، مثال ہے۔ لیکن ہم نے کام کیسے کرنا ہے؟ مزدور کی طرح، مزدور کی طرح۔ میں اسپیشلی کہوں گا جتنے خدا کا کام کر رہے ہیں وہ مہربانی سے مزدور کی طرح کام کریں، افسروں کی طرح نہیں۔ مزدور کا مطلب ہوتا ہے جو کام کرتا ہے، جس کا دھیان کام پر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر مزدوروں کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے جتنے بھی کام کر رہی ہیں اور خدا نے آپ کو 2024 دیا ہے، وہ مزدور کی طرح کام کریں، کیونکہ یہ زندگی پتہ نہیں کس دن ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ کلام میں بھی لکھا ہوا ہے، وائس کہہ رہا تھا، جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور پر کر، پوری کوشش کے ساتھ، جی کے ساتھ، کیونکہ پتال میں جادو جاتا ہے، نہ کام ہے، نہ منصوبہ ہے، نہ علم ہے، نہ حکمت۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ 2024 ہم نے شروع کر دیا ہے، پتہ نہیں کس وقت جدو دم مک جائے ادو کام مک جائے۔ جس دن دم مک گیا آپ کا کام مک گیا، بس۔ تو یہ جتنا بھی تھوڑا سا وقت ہمیں ملا ہے، لیٹس ڈو سم تھنگ، کام کرے اور مزدور کی طرح کرے۔ اب کام کرنے کے لیے زندگی چاہیے، میں نے شروع سے بات کی، کام کرنے کے لیے زندگی چاہیے، اور زندگی پانے کے لیے وہ تو خدا ہی دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو ذرا سمجھیں، اور اس بات کو آج بڑے گہرے طور پر میرے خداوند نے سمجھائی ہے یہ بات، کہ کام کرنے کے لیے زندگی چاہیے، اور زندگی پانے کے لیے زندگی کا مالک اور زندگی دیتا ہے اس کو جو توبہ کی حالت میں رہے۔ پوری زندگی اسی کو خداوند دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میرے خداوند یسوع نے بہت خوبصورت تمثیل دی، اور میں چاہتا ہوں اس تمثیل کو آج پڑھا جائے۔ لوکا کی انجیل کے 13ویں باب کی پہلی آیت میں میرے بھائی جائیں گے اور اس تمثیل کو پڑھیں گے۔ جی سر۔ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ لو جی، یہاں پر رکیے ذرا، سنیے جی۔ یہ دو حادثے پیش آئے ہیں، اور یہ بھی کہاں پیش آئے ہیں؟ یروشلم شہر میں، خداوند کے شہر میں یہ دو حادثے پیش آئے کہ گلیل کے علاقہ سے کچھ لوگ بڑے اپنے پیارے بڑے دل کے ساتھ ذبیحے لے کر ہیکل میں گئے۔ پلاطوس نے کہا ذبیحوں کے ساتھ ان کا خون بھی ملا دیا جائے، ان کو بھی ساتھ ہی ذبح کر دیا جائے۔ اور پھر اسی شہر میں 18 بندوں کے اوپر شلو کا برج بھی گرا۔ میں چاہتا ہوں وہ بھی پڑھ دیں۔ یہ کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوک کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ میں کہہ رہا تھا یہ دو حادثے ہیں، ایک ہیکل میں پیش آیا ہے، اور ایک ہیکل سے باہر کسی شلو کے برج کے نیچے بندے مر گئے ہیں۔ بندے ہیکل میں بھی مر گئے، بندے ادھر بھی مر گئے۔ اور یسوع مسیح کو جب یہ خبر دی گئی تو میرے یسوع نے اس کا نچوڑ کیا نکالا؟ خبر دینے والوں کو کہا تمہارا کیا خیال تھا یہ زیادہ گناہگار تھے جو مر گئے ہیں؟ ہیکل میں مر گئے گناہگار۔ ہیکل میں گناہگار ہو یا کوئی بھی ہو مر سکتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ ہیکل کسی کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے کہ جو بندہ ہیکل میں چلا گیا اب وہ مر نہیں سکتا، نہیں۔ لیکن اب توبہ نہیں کرو گے تو سب اسی طرح ہی ہلاک ہوں گے۔ تو یوں میرے خداوند نے توبہ کو اہمیت دی کہ آپ کی زندگی توبہ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے
اگر زندگی میں تبدیلی نہیں لاؤگے تو کسی بھی وقت ہلاک ہو سکتے ہو، کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہو۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اور آپ یہ سب کے لیے میسج ہے کہ اگر یہ 2024 میں ہم نے توبہ والا کام نہ کیا، توبہ کے بتاؤ موافق اگر ہم پھل نہ لائے، تو ہماری زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات میرے یسوع نے بتاتے ہوئے میں جو نچوڑ یہ نکالا کہ کام کرنے کے لیے زندگی تو چاہیے، اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ زندگی پہلے تو بات آتی کہاں سے ہے؟ کہاں سے آتی ہے زندگی؟ زندگی تو خدا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ پولس رسول نے اتھینے کے لوگوں کو خدا کو جب ڈیفائن کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر، پہلی تو بات ہے ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، اور پھر نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں سے کوئی خدمت لیتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کیونکہ وہ میرا خدا خود زندگی، بلکہ سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں ان سب کو زندگی خدا دے رہا ہے، ان سب کو سانس بھی خدا دے رہا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب کچھ بھی وہ دے رہا ہے۔ اور یہ بتانے کے بعد اس نے ایک خاص بات اور بھی کہی، اس نے کہا اب وہی خدا جو آپ کو زندگی دے رہا ہے، اس 2024 زندگی ہے نا، جو زندہ ہے اس کا مطلب ان کو 2024 زندگی مل گئی، تو وہ زندگی جہاں دے رہا ہے ساتھ حکم بھی دے رہا ہے، سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے، توبہ کرو، میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں، توبہ کرو، میں تمہیں سانس دے رہا ہوں، توبہ کرو، میں تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں، توبہ کرو۔ جس کے مطلب ہے خدا تو توبہ میں زور دے رہا ہے، اور اگر کوئی توبہ نہ کرے تو بس پھر ہلاک ہو جائے گا۔ پھر خدا کو کیا ضرورت ہے اس کو زندگی دینے کی؟ بھائی زندگی تو دی تھی کہ یہ توبہ کرے، توبہ کے موافق زندہ رہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میرے خدا نے کی تمثیل اور بڑی پیاری تمثیل دی، میں چاہتا ہوں اس تمثیل کو میرے بھائی پڑھیں گے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ آپ ساتھ ساتھ رہیے ہمارے، اور اچھی طرح اس کو سنیے اور نکال کے، جیسے بزرگ پڑھ رہے ہیں آپ بھی ساتھ انگلی رکھ کر پڑھیے، سب دوبارہ پڑھیں اس کو۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور پھل ڈھونڈنے آیا، ہاں جی، پر نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ لو جی، یہ جو تمثیل دی ہے میرے خداوند نے وہ یہ دی ہے کہ اگر یہ درخت پھل لائے گا تو اس کے اوپر اس کو مزید موقع دیا جا سکتا ہے پھل لانے کے لیے۔ پھل لائے گا تو پھر کاٹنے کی ضرورت نہیں، پھر ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور مسیح نے یہ بات شروع کہاں سے کی؟ ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر۔ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا۔ آئیے پہلے تو یہ سیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر یسایا کی کتاب کے 5ویں باب میں چلیے تو وہاں پر پاکستان کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہمیں ملے گی۔ خدا نے بنی اسرائیل کو پاکستان کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے یہ پاکستان ہے۔ میں چاہتا ہوں یسایا 5 باب میں چلیے ذرا، اس کی پہلی ایسے میرے بزرگ پڑھیں گے۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ ہاں جی، میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا، اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں۔ یہ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے بھی جاتے ہیں اور سنتے بھی جاتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر ایک خوبصورت پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے انگوروں کا باغ ہے، اور اس میں اچھی سے اچھی تاکیں لگائی ہیں میرے خداوند نے۔ آگے اور اس میں برج بنایا، اس میں برج بھی بنایا ہے، اور ایک کوہلو بھی اس میں کوہلو بھی اس میں بنایا اس نے، اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگے۔ ہاں جی، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ انگور تاکیں اچھی لگائی، انگور جنگلی لگ گئے۔ ہاں جی، اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو۔ دیکھو یہ انصاف کون مانگ رہا ہے؟ خداوند جس کا پاکستان ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے اب تم انصاف کرو نا ذرا،
हाँ जी, क्या کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا. میں اس کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو نہ کیا. پتھر نکالے ہیں, اچھی سے اچھی تاکیں لگائی ہیں, اور اب برج بجایا ہے, کولو لگایا ہے. میں سوچ رہا تھا بڑے خوبصورت انگور لگیں گے کولو میں, ان کو کچلا جائے گا, میں تیار ہوگی. میں نے انتظار کیا تو انگور کون سے لگ گئے جی؟ جنگلی. یہ کیا معاملہ ہو گیا بھائی؟ تم انصاف کرو. آگے پڑھیے سر. اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ ہاں جی, میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا. اب میں اس کا اینڈ کیا کروں گا. سنیے ذرا جی. میں اس کی باڑ گرا دوں گا. سب سے پہلے تو میں باڑ گرا, اس کا مطلب اس کی باڑ لگائی ہوئی تھی. آگے, اور وہ چراگاہ ہوگا. ہاں, وہ چراگاہ کی طرح ہو جائے گا. اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا. پڑھتے جائیے. اور وہ پامال کیا جائے گا. آگے, اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا. ہاں جی, وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا. ہاں جی, اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے میری محبتیں اس سے ختم ہو گئی. بس اب میں جو کیئر کرتا تھا میں اس طرح ان کے کیئر نہیں کروں گا جیسے پہلے کرتا رہا ہوں. آگے, اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر می نہ برسائیں. اب آسمانی برکتیں بھی ان کو نہیں ملے گی. آگے, سو رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ. یہ رب الافواج کا جو پاکستان ہے نا, یہ ہے بنی اسرائیل کا گھرانہ. تو یہ جی آپ کے سامنے میرے خداوند نے پاکستان کو بنی اسرائیل کے ساتھ تشبیہ دی, بنی اسرائیل کے ساتھ. اور پھر میرے خداوند نے کہا کہ کسی نے اپنے پاکستان میں کیا لگا دیا؟ انجیر کا درخت لگا دیا. اب پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خداوند شکایت کر رہا ہے. بتاؤ نا اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ شاید آپ کو نہ پتا ہو, میں بتا دیتا ہوں ان میں جنگلی انگور کیوں لگے. اس لیے کہ یہ غیر قوموں کے ساتھ مل گئے. خداوند نے کہا تھا کہ غیر قوموں کے ساتھ پیوند نہیں ہونا, ان سے شادیاں نہیں کرنی, نہ ان کو بیٹیاں دینی ہے نہ ان سے بیٹیاں لینی ہے. آپ کو پتا یہ 7 قومیں تھے جس کے بارے میں خدا نے کہا تو ان کو لیسابود کر دینا ہے, ان کے ساتھ تعلق داری نہیں رکھنی, کیونکہ ایک نمبر 1 تو ان کو رشتوں کا امتیاز نہیں. ایک وہ بڑے مکروہ رسمیں کرتے ہیں, پھر وہ بڑی غیر قومیں جو ہے یہ بڑی آزمائش کا باعث آپ کے لیے ہوں گی. مطلب کہنے کا یہ ہے خدا کو یہ قومیں پسند نہیں, حالانکہ خدا کی قومیں ہیں, لیکن خدا چاہتا ہے کہ جس قوم کو میں نے چنا ہے اب وہ مجھے الگ ہی نظر آئے. یہ ایک بڑی خوبصورت بات خداوند نے یرمیہ لکھوائی تھی, وہ تمہاری طرف پھریں تم ان کی طرف نہ پھرنا. وہ آگے تمہارے میں وہ اور بات ہے, وہ تمہاری طرح ہو جائے اور بات ہے, تم نے ان کی طرح نہیں ہونا. تو پھر کون سے انگور لگیں گے؟ پھر جنگلی لگیں گے. اب میرے خداوند نے اس پاکستان کے بارے میں ختم کر کے بات, تو آگے خداوند نے کیا کہا؟ پھر خداوند نے ایک انجیر کا درخت اس میں لگایا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے, اور خداوند نے یہاں پر نبی بیچے, چرواہے مقرر کیے, خداوند کے لوگ آتے رہے, خداوند کی باتیں ان کو بتاتے رہے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے ان کا رویہ اسرائیل کا ان کے ساتھ کیا رہا. میرے خداوند نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک اس بات کو پہنچاؤں. متی کی انجیل کے 21ویں باب میں چلیے میرے ساتھ ذرا. متی کی انجیل نکالیے, 21واں باب نکالیے, اور اس کی 33ویں آیت سے میرے بھائی پڑھیں گے. میرے خداوند نے اس پاکستان کی بابت کچھ اور بھی بتایا. جی, ایک اور تمثیل سنو. یہ بھی تمثیل ہی ہے, تمثیل سے میرا خداوند سکھاتا ہے, اور یہ سکھانے بھی بات کر رہا تھا فقیوں فریسیوں سے. ہاں جی, ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا. یہ وہی بات ہے, وہی بات جو ابھی یسایہ 5 میں پڑھی ہے. ہاں جی, اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا, ہاں اور جی, اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر یہ اسرائیل کا جو پاکستان تھا یہ اس نے باغبانوں کو دے دیا. ہاں جی, اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا. ہاں جی, اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا. اب باغبانوں کا کیا رویہ ہے مالک کے ساتھ, ان بھیجے ہوئوں کے ساتھ؟ وہ آئے پھل لینے کے لیے, انہوں نے کسی کو پکڑا, مارا, لوٹا اور پتہ نہیں سنسار تک کر دیا. آگے پھر سنے اور نوکروں کو بھیجا جو نوکر بھیجے. پھر آگے جو پہلوں سے زیادہ تھے. ہاں جی, اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا. ان کا رویہ یہی رہا ہے. ہاں جی,
آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں لو گے. جی ایٹ دی اینڈ میرے خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. ہاں جی جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے. چلو مالک ہی آ گیا ہے, اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. وہ مالک کو مارو, قبضہ کرو اس پاکستان پر. ہاں جی آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں. ہاں جی اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا. اچھا بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ اب غور سے سنیے, یہ بات میرا یہ پتہ کن کو کہہ رہا تھا؟ فقیوں فریسیوں کو. انہیں پوچھا مجھے بتاؤ کیا کرے گا باغ کا, جب باغبان کا جب آئے گا مالک اس پاکستان کا تو وہ باغبانوں سے کیا ڈیلنگ کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں جی کیا کرے گا, بتائیے ذرا کیا جواب دیا انہوں نے جی. انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا. وہ جنہوں نے یہ والا کام کیا ہے, نوکروں کو مارا, آخر میں بیٹے کو بھی قتل کر دیا. دوبارہ پڑھیے سر. انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا, بری طرح ہلاک کرے گا, اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دے. جی اپنے پاکستان کا ٹھیکہ کسی اور کو دے دے گا. یہ خود کہہ رہے ہیں فقی فریسی. اور آگے یسوع کی بات پڑھیے ذرا. یسوع نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ پڑھتے جائیے. یہ خداوند کی طرف سے ہوا, یہ سارا خداوند کا پروگرام تھا. ہے آگے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے. ڈائریکٹ میرے یسوع نے کہا چونکہ تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے, تمہیں واقعی سمجھ آ گئی ہے, اب خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی. ہاں تم لوگوں نے پھل نہیں پیدا کیے, تم لوگ ٹھیک نہیں ہو, اب خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی. آپ کو پتا ہے ان کے بابت میرے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اے ریاکار فقیو فریسیو تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی کو لوگوں پر بند کرتے ہو, کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو نہ داخل ہونے والوں کو ہونے دیتے ہو. آمین. تمہارا تو رویہ ہی بڑا عجیب ہے. لہذا آگے لکھا وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے. پڑھیے ذرا سر. جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہتا ہے کہ یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اب تمہارا ٹھیکہ ختم ہو گیا ہے. میں نے پاکستان کا ٹھیکہ تم کو دیا تھا, پاکستان کے ٹھیکیداروں فقیوں فریسیوں سردار کاہنوں, لیکن تم پھل نہیں لائے ہو, اب یہ ٹھیکہ کسی اور کو دے دیا جائے گا. یہ خود ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا, ان کو پتہ بھی چل گیا اور کلیئر پتہ چل گیا. اچھا اس کا مطلب ہے اب ہمارا ٹھیکہ ختم ہو گیا ہے, کسی اور قوم نے ٹھیکہ لے لینا پاکستان کا. جی ہاں, اب ٹھیکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف پاکستان کا نہیں, پوری دنیا کا ٹھیکہ, پوری دنیا کا ٹھیکہ خدا نے ایک دوسری قوم کو دے دیا ہے, اور وہ میں اور آپ اور مسیحی قوم ہے. وہ مسیحی قوم ہے, وہ میرے مسیح کی اپنی قوم ہے جس کے پاس اب ٹھیکہ آ گیا ہے. اس میں رسول, نبی, مبشر, اس چرواہے اور استاد ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. یہ ہے کلام میں کیا لکھا ہے, اسی نے رسول اور بعض کو رسول اور نبی اور مبشر اور چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ لوگ کیا ہوئے, مقدس لوگ جو ہیں وہ بھی کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. اس وقت میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ پوری دنیا کا ٹھیکہ بھی اور پاکستان کا ٹھیکہ بھی سیدھا ابھی آ گیا ہے میرے اور آپ خادموں کے پاس. اب ہم جو خادم ہیں, دس از میسج فار خدام, یہ خاص خدام کے لیے میسج ہے جو آج میں لے کر کھڑا ہوا ہوں. آپ لوگوں نے پوری دنیا کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنا ہے. واقعی آپ ٹھیکیدار ہیں کیونکہ پوری دنیا کا ٹھیکہ ہمارے پاس, ایون کہ یہودیوں کا ٹھیکہ بھی ہمارے پاس, پاکستان کا ٹھیکہ بھی ہمارے پاس ہے. ان کا ٹھیکیدار چینج کر دیے خدا نے. اب ہم نے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنا ہے, لیکن ٹھیکیدار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑے ہو گئے ہیں. ٹھیکیدار کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار. آپ نے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا ہے. فقی فریسی کوئی ذمہ نہیں لیتے تھے, کوئی توبہ کرے نہ کرے, بس ہیکل میں آنا چاہیے, بس اس کے ذریعے کی آنی چاہیے, اس کے روزے بس اس کو پہلے روحانی طور پر نظر آنا چاہیے, توبہ کرے یا نہ کرے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی, ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں, لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے, ہم ٹھیکیدار ضرور ہیں لیکن کام ہم نے مزدوروں کی طرح کرنے ہیں.
کام کیسے کرنا ہے؟ مزدوروں کی طرح، کیونکہ یہ سمسی نے کہا تھا فصل تو بہت ہے لیکن ٹھیکیدار نہیں تھوڑے، مزدور تھوڑے۔ اور مزدور واقعی وہ بندہ ہوتا ہے جو بڑا ذمہ دار ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، اس کا دھیان کام پر ہوتا ہے، اجر پر نہیں۔ ہم اجر پر نہیں دھیان رکھیں، کام پر دھیان رکھیں۔ تو میرے بھائی میری بہنیں جتنی بھی کام کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، یہ میسج ہم لوگوں کے لیے ہے۔ اور میرے خداوند نے پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ پاکستان کا ٹھیکہ تو چینج ہو ہی گیا، اس کے علاوہ جو غیر قومیں تھیں خداوند نے ان پر بھی نکاح کی ہے۔ اور یہ بات میرا خداوند بتا رہا تھا کہ پھر خداوند نے اپنے اسی پاکستان میں جس کا ٹھیکہ اس نے کسی دوسری قوم کو دے دیا ہے، اس میں ایک انجیر بھی لگا دیا۔ جب انجیر کا درخت لگا دیا تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ میرے خداوند نے اس کے بارے میں بھی سمجھایا۔ مالک آیا، اب پاکستان کے لیے نہیں مالک آیا، اب مالک آیا ہے انجیر کے درخت کے لیے۔ اس نے دیکھا ہے انجیر پر بھی کوئی پھل نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ وہ تو اچھا پھل ہی پھل ہوں گے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ اس نے باغبان کو بلایا جن کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے، دوبارہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے، پکڑو کلہاڑا کاٹو اس کو، یہ جگہ کو بھی گرو کے رہے۔ لیکن باغبان نے سوچا کہ ہاں پھل نہیں آیا تو اس میں میرا بھی تو کوئی قصور ہے۔ کہتا ہے خداوند 1 سال اسے اور آنے دے، اور 2024 دے دے اس کو، 2024 دے دے۔ کچھ میرا بھی کام تھا جو میں نے نہیں کیا۔ میں اب کیا کرتا ہوں، اس کے چوگرد تھالا کھودتا ہوں اور میں اس کو کھاد ڈالتا ہوں۔ آگے کو پھلا تو خیر، کیونکہ کچھ میرا بھی پرابلم ہے۔ یہ سارا مسئلہ اس کا نہیں، بلکہ اس نے تو سیدھا ہی سیدھا کہہ دیا کہ یہ اٹ از مائی مسٹیک، میں نے نہیں تھالا کھودا، میں نے نہیں کھاد ڈالی، آگے کو پھلا یہ مجھے کر لینے دے، اس کے بعد اگر نہ پھلے تو پھر کاٹ ڈال دو، مالک ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم مسیحی خادم، کہاں سے شروع کروں گا، رسول جو اپنا کام بہترین کرتے رہے ہیں۔ اب یہ ہم اس وقت جو چرواہے استاد اور مبشران پھیلے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، پتہ نہیں کتنے مبشر، کتنے چرواہے، کتنے استاد ہیں۔ اٹ از آور ڈیوٹی ناؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انجیر کے درختوں کو جن کا ہمیں ٹھیکیدار بنایا گیا ہے، سمدار بنایا گیا ہے، ہم اس پر چگرد تھالا بھی کھودیں اور ان کو کھاد بھی ڈالیں۔ آگے کو نہ پھلا تو پھر اور بات ہے۔ اب میرے خداوند نے اس کو بڑی چونکہ ایک بڑی تشبیہ دے رہا تھا، میرا خداوند تمثیل دے رہا تھا۔ اس نے پاکستان کو تو تشبیہ دی یا ساتھ اس کو منسلک کیا پاکستان کے ساتھ تمثیلاً، اور انجیر کا کو کہا گیا ہے تو انجیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت جو پاکستان میں نہیں تھا بلکہ کہیں پاکستان سے باہر تھا اور باہر سے لا کر اس کو پاکستان میں لگایا گیا ہے۔ باہر کہاں تھا یہ؟ دوسرے لفظوں میں غیر قومیں کہاں تھیں؟ غیر قومیں پاکستان سے باہر تھیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ انجیر کا درخت ہے جو راہ کے کنارے پر تھا۔ آپ کو پتا ہے اس کو پڑھتے نہیں، میرے خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھانے کے لیے کہ ہم جو غیر قوم کے لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو راستوں کے ناکوں پر تھے، تو اس نے ایک بڑی خوبصورت پھر تمثیل ہی دے کر کہا تھا۔ متی کی انجیل کے 22ویں باب میں پڑھتے نہیں زبانی، لیکن آپ بعد میں ضرور اس کو پڑھیے، تو وہاں پہ بھی میرے خداوند نے ایک تمثیل دے کر ہی کہا تھا۔ کسی بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور بلائے ہوئے کو بلایا اور وہ بلائے ہوئے نہ آئے اور وہ اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ پھر اس نے نوکروں کو بھیجا، بلائے ہوئے کو بلاؤ، پھر اور بھیجا ان کے ساتھ وہی کیا جو نبیوں کے ساتھ وہ کرتے رہے، اور آخر میں بیٹے کو بھیجا، وہی جو بھی مثال آپ نے اسی طرح کی مثال دی۔ اور اس کے بعد مالک نے کہا اچھا اب ایسا کرو، یہ بلائے ہوئے تو لائق نہ تھے، اب راستوں کے ناکوں پر جاؤ، ادھر ادھر جو مل رہے ہیں تمہیں ان کو بلا لاؤ۔ تو اصل میں ہم غیر قوم کے لوگ وہ ہیں جو راستوں کے ناکوں پر کھڑے تھے۔ یہی تو پولس کہہ رہا تھا، اپنے بلائے جانے پر نگاہ تو کرو، آئے کہاں سے ہو، اور راستوں کے ناکوں والے تو ہم ہیں جن کو آج خدا نے چرواہے بنا دیا ہے، مبشر بنا دیا، استاد بنا دیا ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے، یہ آپ خود اپنے گھر میں اسٹڈی کریں اور آپ کو اور بہتر سمجھ آئے گی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
हम वही अंजीर का दरख्त है जो कभी राह के किनारे लगा था। आपको पता है, मेरे खुदा एक दफा प्रैक्टिकली अपने शागिर्दों को साथ लेके जा रहा था, आगे एक अंजीर का दरख्त था, राह के किनारे था, और यीशु उसके पास गया फल लेने के लिए। देखा उसमें पत्ते ही पत्ते हैं, फल नहीं है, और उसने क्या कहा, आइंदा तुझ में कभी फल न लगे। और लिखा कि जो ही उसने ये कहा वो फल, वो दरख्त उसी वक्त सूख गया, उसका रंग ही चेंज हो गया। तो अगले दिन पता चला ये क्या मसला है। तो यीशु ने बताया कि एक्चुअली मैं खूबसूरती को पसंद नहीं करता, मुझे फल चाहिए। मेरा टारगेट खूबसूरती पर नहीं, फलों पे होता है। और यही जो राह के किनारे अंजीर का दरख्त था, इसको खुदावंद ने पकड़ के उसी जगह लगा दिया जहां पे कभी पाकिस्तान था। अब खुदावंद की निगाह पाकिस्तान पर नहीं, अब खुदावंद की निगाह अंजीर पर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यूं खुदावंद ने पूरा फिक्र किया है, और इस तमसील में यह समझ आई है कि ये जो फल हैं, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान सलामत, अंजीर पर हो तो अंजीर सलामत। दूसरे लफ्जों में फल हमारी, खासतौर पर अंजीर की बात करता हूं, रास्तों के नाकों वालों की बात, मैं कलीसिया की बात करता हूं। ये कलीसिया जो है अगर फलदार होगी तो फिर हमारी जिंदगी और सलामती है। और यह भी साबित हो गया है, यीशु मसीह की तमसील से क्या साबित हुआ है कि ये जो अंजीर का बागबान था ना, ये दूसरा ठेकेदार जो था, इसने सही काम नहीं किया जैसे करना चाहिए था ना, इसने सही काम नहीं किया। क्योंकि नजर आ रहा है, बागबान कह रहा था बस 1 साल और दे दे, मैं कुछ करूं, मैं थाला खोदूं, मैं खाद डालूं। तो यह भी साबित हो गया कि अगर अंजीर के दरख्त पर फल नहीं है तो इसमें ज्यादा जिम्मेदारी इस बागबान की है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप खुदावंद के बंदों से कोशिश करें ऐसे बागबान के साथ अटैच हो, ऐसे बागबान के साथ जो आपके फलों की फिक्र करता हो, जो वाकई कलीसिया की फिक्र करता हो और कलीसिया के फलों की फिक्र करता हो। कलीसिया के चंदो दायकी की नहीं, फलों की फिक्र करता हो। कलीसिया ने तौबा नहीं की, कलीसिया ने भी बपतिस्मे नहीं लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी यूहन्ना इस्तबागी ने कहा था जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये सारी तशबीहात ही थी, मेरे खुदावंद ने भी इनको तशबीह के तौर पर यूज किया है। अब मैं एक बड़ी खास बात करने लगा हूं, ये थाला खोदना और ये जो खाद डालना है, ये काम किसका है? और ये मालिक का काम नहीं है, ये बागबान का काम है। ये पहले बागबानों का भी यही काम था जो उन्होंने नहीं किया, और दूसरे बागबानों का भी काम यही है, थाला खोदना, खाद डालना। तो मैं बड़ी सफाई और सच्चाई से आपको बताना चाहता हूं, ये स्लाइड आप जरूर पढ़ें, खुदावंद ने हमें निगहबान बनाया हुआ है। पौलुस रसूल आसिया के बुजुर्गों को बुलाकर कहता था, बस अपनी बुजुर्गों और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो। ये जो गल्ला तुम्हें मिला हुआ है ना आसिया में, क्योंकि 7 कलीसियों के बुजुर्ग वहां पर आए हुए थे, इनकी खबरदारी करो, जिसका रूल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। हमें खुदा के रूल ने निगहबान ठहराया है, ताकि ये खुदा की कलीसिया है। वो ये 7 कलीसिया ये नहीं कह रहा था ये मेरी कलीसिया है, कह रहा था ये खुदा की कलीसिया है, ताकि ये जो खुदा की कलीसिया है इसकी गल्लाबानी करो, जिसे खास खुदा ने अपने खून से मोल लिया हुआ है। ये ऐसे नहीं है, इनकी कीमत अदा की हुई है खुदा ने। तो मतलब कहने का ये है कि खुदा ने हमें जिम्मेदार बनाया है। अब खाद डालने का क्या मतलब है? कैसे खाद डालें? अब कलीसिया को मैंने खाद डाल दी है, कैसे डालूं? भाई इसका सादा सा, खाद डाली क्यों जाती है? वो खाद डाली जाती है ताकि फल आए, पौधा मजबूत हो, पौधा ताकतवर हो, पौधे को प्रॉपर खुराक दी जाए, उसमें पानी भी आता है, उसमें खाद भी आती है। इसका मतलब है सही तालीम। कलीसिया को ठीक तालीम दे। ये मेरे जितने भी आगे पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूं अभी भी पढ़े और सारे खादम इसको अच्छी तरह पढ़े। ये हम ठेकेदारों की ड्यूटी में आता है कि हम लोगों को बताएं कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। ये ना कहे तुम्हें चर्च आना जरूर है, वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बात जरूरी यह है कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तुम्हें पानी और रूह से पैदा होना जरूर है, और इनको खालिस रूहानी दूध दे, खालिस रूहानी दूध।
کلام کے ساتھ اور کوئی چیز مکس نہ کریں اور پھر کلام کی منادی کریں. آپ کو پتا ہے پولس آسیہ کی کلیسیا کو خدا کی کلیسیا کہہ رہا ہے, ان کے درمیان کیسے خدمت کرتا رہا ہے. اور آگے تیموتھیوس کو بھی کہہ رہا تھا صحیح تعلیم دینی ہے, کلام کی تعلیم دینی ہے. وقت آئے گا لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے, لیکن تو نے دینی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ تب تو صحیح تعلیم دے گا, لوگوں کے کانوں میں کھجلی ہوگی تو ہوتی رہے, کیونکہ تو نے بھی تو اپنی تعلیم کا جواب دینا ہے, منادی کا جواب دینا ہے. اور پھر یہ بھی کلیسیا کو بتانے اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو. کیسے؟ پولس کی طرح. پولس لالچ کرتا بھی, خود بھی نہیں لالچ کرتا تھا. اب اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن آپ یہ حوالہ ضرور پڑھیں. ایمان کی کتاب کے 20ویں باب کی 33ویں آیت میں وہ اس کا یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے کبھی کسی کی چیز کا لالچ نہیں کیا ہے, کسی کے کپڑے کا, کسی کے سونے چاندی کا لالچ نہیں کیا ہے. اس لیے تو پولس کہہ رہا تھا میری مانند بنو. پھر یہ بھی کلیسیا کو بتانا ہے جتنی باتیں کلیسیا کے فائدہ کی ہیں. پولس کہہ رہا تھا جتنی باتیں کلیسیا کے فائدہ کی تھیں, آپ کو پتا ہے میں گھر گھر بھی اور اعلانیہ بھی ان کو سکھانے سے کبھی نہ جھجکا. جھجکے نہیں, جس بات میں فائدہ ہے ان کو ضرور بتائیں. اب میں چھوٹی سی اپنی گواہی دینے لگا ہوں. اب میرے چرچ میں یہ تیل مائیوں کی رسم نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے ان کو سکھایا ہوا ہے. اور اگر مجھے کوئی بلائے بھی تو میں ضرور جاتا ہوں, لیکن وہاں پر جا کر بتاتا ہوں یہ مسیحیوں کی رسم نہیں ہے, یہ ہندوؤں کی رسم ہے, اس کو ختم کرو. جاتا میں ادھر ہی ہوں, کھانا بھی کھاتا ہوں, لیکن تعلیم بھی دیتا ہوں, جھجکتا نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہ میں نمونہ ہوں, میں پولس کی بات کر رہا ہوں. پولس کہتا ہے جتنی باتیں تمہارے فائدہ کی تھیں ان کو میں اعلانیہ بھی اور گھر گھر بتانے سے کبھی نہیں جھجکا ہے. اور پھر پولس اپنی اور بات کر رہا تھا, ہم نامکاری کی چال چلتے ہیں اور نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں. یہ ہے کھاد. کھاد کا مطلب ہے ان کو وہ بتائیں, کلیسیا کو بتائیں یہ باتیں ان کے فائدہ کی ہیں, یہ اب کھاد ڈالیں گے. اور اگلا کام ہے تالا کھودنا. وہ کیا ہوتا ہے تالا؟ یہ اب گاؤں کے رہنے والے تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, جب کوئی بھی پودا لگاتے ہیں تو پہلے اس کا تالا کھودتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں کھاد ڈالوں, کھاد ضائع نہ ہو جائے, پانی ڈالوں, پانی ضائع نہ ہو جائے. تو اس کا سادہ سا مطلب ہے ان تمام چیزوں سے خبردار کرنا جس کے سبب سے کھاد, پانی ضائع ہو سکتا ہے. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. وہ تمام باتیں بتائیں جو لوگوں کی روحانی طور پر نقصان دہ ہو سکتی ہیں. پولس کہہ رہا تھا غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے. دیکھتے رہو کلیسیا کو, یہ بندے کی رفاقت کہاں پر ہے کہ یہ خدا کے فضل سے محروم نہ ہو جائے. کوئی کڑوی جھڑ دے, اس کو خراب کر دے. جب یسوع مسیح کہہ رہا تھا جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو, تو کیا یسوع کو نفرت کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں, وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جھوٹے نبی ان کو خراب کریں گے. پھر یوں نہ کرو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو, روح کو آزماؤ. کیا وہ نفرت کی تعلیم دے رہا ہے؟ وہ تھالا کھود رہا ہے. تھالا پولس نے بھی کئی چیزوں میں بڑی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں. پترس کہہ رہا تھا جھوٹے نبی جو ہیں, اب جھوٹے استاد جو ہیں وہ بدعتیں نکالتے ہیں, ان سے بھی خبردار ہونے کی ضرورت ہے. کرنتھس کی کلیسیا کو پولس کہہ رہا تھا بری صحبت سے بڑے پرہیز کرو, بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. پھر کہہ رہا تھا بے ایمانوں کے ساتھ نامور جوئے میں نہ جتو. پھر پولس یہ بھی تیموتھیوس کو لکھ رہا تھا جو لوگ دینداری کی وضع رکھتے ہیں اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے, ایسے لوگوں سے کنارہ کرو, دور رہا کرو. ایسے لوگوں کو جو بڑے دیندار بنتے ہیں لیکن دین نظر ان میں نہیں آتا ہے, کنارہ کرو ایسے لوگوں سے. وہ تو ڈائریکٹ ہی کہہ رہا تھا اپنے آپ کو آزماؤ, ایمان پر ہو کہ نہیں. آپ کے ایمان ہی بتا دیتے ہیں آپ ایمان پر ہیں کہ نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خدا چاہتا ہے کہ جو درخت اس نے لگایا ہے وہ پھلدار ہو. اب خدا پہلے اس نے ڈیلنگ یہودیوں کے ساتھ کی, پھر غیر قوموں کے ساتھ, پہلے پاکستان پھر انجیر. خدا یہودی اور شرانیوں دونوں کو چاہتا ہے کہ پھلدار ہو جائیں, اور اس کام کے لیے اس نے ایک بڑا خوبصورت طریقہ بتایا ہے. میں ایک سادہ سی بات کرنے لگا ہوں. خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی پھلدار ہو, یعنی اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہو. اچھے پھلوں سے مراد وہ کام ہے, وہ پھل ہیں جو توبہ کے موافق پھل ہوتے ہیں. پتہ ہی انہوں نے کیا کہا تھا جب فقہ آئے تھے وہ بہت سے لوگ بپتسمہ لینے کے لیے, تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کہا تھا, سادہ سا کہا تھا بڑی صفائی سے, توبہ کے موافق پھل لاؤ. اس کا مطلب ہے تمہاری توبہ نظر آئے.
तौबा नजर आनी चाहिए। आपका लिबास बताए आपने तौबा की है, आपकी गुफ्तगू बताए आपने तौबा की है, आपकी ये शक्ल बताए आपने तौबा की है। और इस काम के लिए खुदा ने एक बड़ा मंसूबा बनाया हुआ है। खुदा हमारी कमजोरियों को जानता है। क्या? ये आपके सामने मंसूबा है। इस स्लाइड को जरा बड़े गौर से देखिए। खुदावंद चाहता है सब आदमियों को हुक्म देता है तौबा करें, और सिर्फ तौबा ही नहीं करें, उसके बाद ये खुदा की प्लानिंग है कि लोग तौबा के बाद यीशु मसीह में आ जाएं। ये खुदा की मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ भी और अंजीर के साथ भी, पाकिस्तान से भी अंजीर से भी। पाकिस्तान भी फलदार हो जाए जो पहले नहीं हुआ, अंजीर भी फलदार हो जाए। इस काम के लिए उसने अपने बेटे को भेजा। क्या किया? यीशु मसीह ने बड़े प्यार से एक बात कही थी शागिर्दों को, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये तौबा करते हैं, जब अंजीर तौबा करता है, गैर कौमें तौबा करती हैं और बपतिस्मा लेती हैं, तो वो मसीह में शामिल हो जाती हैं, वो डाली मसीह में पेवस्ता हो जाती है। फिर दूसरे कोई पाकिस्तान से तौबा करता है और बपतिस्मा ले लेता है, वो भी मसीह को पहन लेता है, वो मसीह में आ जाता है। एक और बंदे ने इधर से तौबा की गैर कौम से और बपतिस्मा लिया, वो भी मसीह में आ गया। एक और बंदे ने यहूदियों से में से तौबा की, यहूदी ने तौबा की, बपतिस्मा लिया, वो मसीह में आ गया। फिर एक और गैर कौम के बंदे ने, वो किसी भी कौम का था, उसने तौबा की, बपतिस्मा लिया, वो भी मसीह में आ गया। एक और पाकिस्तान का बंदा यहूदी उठा, इस्राएली उठा, उसने भी कलाम को कबूल किया, उसने तौबा की, बपतिस्मा लिया, वो भी मसीह में आ गया। अब ये आपके सामने स्लाइड है। इधर गैर कौम है, उधर इस्राएली है, दरमियान में आपके वो डालियां हैं जो निकल कर यीशु मसीह में आ गई हैं। और ये जो यीशु मसीह में व्यवस्था हो गई है, इसको कलीसिया कहते हैं। हम वो डालियां नहीं है जो मसीह के अंदर से नहीं निकलती कलीसिया, नहीं 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 नहीं। कलीसिया इधर से बजाती है, बपतिस्मा लेती है, मसीह में लग जाती है, उधर से बपतिस्मा लेती है, मसीह में आ जाती है। तो ये आपके सामने ये गैर कौमें हो गई और उधर इस्राएली हो गए और दरमियान में आपकी कलीसिया हो गई। अब मेरा खुदावंद इस कलीसिया को लेने आ रहा है, ना इनको और ना उनको, इन दरमियान वालों को लेने आ रहा है जो उसमें लगे हुए हैं। ये लगे कैसे हैं और लगने के बाद क्या बने हैं? पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कह रहा था, मैं चाहता हूं भाई पढ़ ही दें इसको। गलतियों 3:27 है, तुम सब जितनों ने, भले वो पाकिस्तान के हो या भले अंजीर के हो, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है, उसका मतलब यह है कि मैं भी अंगूरों में से आया हूं, मेरा तल्लक है पाकिस्तान के साथ ही, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था, इसमें शक तो कोई नहीं। आया तो यीशु मसीह यहूदा के कबीले से ही है, इट्स नो डाउट इन इट। लेकिन जब वो सामने आ गया तो फिर इधर से भी उसमें व्यवस्था हो गया और उधर से भी उसमें व्यवस्था हो गया। सर पढ़िए जरा। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। अरे गौर से सुन लीजिए, ये यहूदी, ये जो इधर आ गया ये यहूदी नहीं, और जो इधर से चला गया ये भी यूनानी नहीं। ये अब कलीसिया है और ये मसीह का बदन है और मसीह इसका सार है। ये है, ये खुदा का मंसूबा है। और ये क्यों लगाया गया है? फल लाए, क्योंकि मसीह के बगैर फल नहीं बंदा ला सकता। ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं। हमें समझ लेना चाहिए कि खुदावंद यीशु में जब तक हम व्यवस्था ना हो, जब तक हम बपतिस्मा ना ले, हम फल नहीं ला सकते। पौलुस कह रहा था रोमियो के खत में लिखते हुए, मैं जुबानी बताता हूं, आपके सामने भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से, मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से उसके साथ व्यवस्था होंगे। यह आयत आपके सामने है। तो ये जो बपतिस्मा का अमल है ना, यही अमल ही तो है जिससे हम मसीह में शामिल होते हैं, मसीह में व्यवस्था होते हैं। ओ भाई, मसीह के बगैर तो फल ला ही नहीं सकते। इसलिए बपतिस्मे की मुखालफत ना किया कीजिए। मैं तमाम खादमों को कह रहा हूं, डरे कभी बपतिस्मा
बपतिस्मे की मुखालफत ना करें। इसी के वसीले तो मसीह में पेवस्त होते हैं। क्या गिरजे जाने से मसीह में पेवस्त हो जाते हैं? हदिया दायकी देने से और चर्च के पंखे लगवा देने से क्या हम मसीह में पेवस्त हो जाते हैं? वो बाबा पौलुस क्या कह रहे हैं? बपतिस्मा के वसीले मसीह में पेवस्त हुए। रास्तबाजी के फल यीशु मसीह के बगैर नहीं है। खुदाबंद में पेवस्त होने के लिए खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना जरूरी है, नहायत जरूरी है। और ये पहले भी, यही आज से कोई नई तालीम नहीं मैं आपको दे रहा। आपको पता ही दे पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ था। जब खुदाबंद के बंदे पतरस ने कलाम सुनाया है तो उन्होंने कहा हम क्या करें, हम करें क्या? तो पतरस ने क्या कहा था? सीधा सीधा उसने कहा था तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। और आपको पता है फिलिप्पी के इलाका में जब एक दरोगा ने कहा था मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, तो आपको पता ही है फिर क्या हुआ। उन्होंने कहा तू यीशु पर ईमान ला, तू ही नहीं तेरा घराना भी निजात पाएगा। उसने कहा मैं चाहता हूं मैं भी निजात पाऊंगा, मेरा घराना भी निजात पा गया। इसलिए तब उनको घर ले गया है और घर में जाकर उन्होंने उसको उनके घराने को कलाम सुनाया है और एक सब लोगों ने लागू उसमें बपतिस्मा लिया उन्होंने। ओ भाई, मसीह में पेवस्ता होना है बपतिस्मे के वसीला से। ये ज़हन में बिठा लीजिए। यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत तरीके से सिखा रहे थे, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो। तुम भले इधर से आए उधर से आए, अब तुम क्या बन गए हो? मेरी डालियां हो। अब जब मेरी डालियां बन गए तो फिर मेरी डालियां जरूर है कि वो फल लाएं, क्योंकि अगर मुझ में को आकर भी फल ना लाए, बपतिस्मा लेने के बाद अगर फल ना लाए, बड़ा बुरा हाल होगा उसका। ये तस्वीर आप देखिए, आपके सामने ये 5 डालियां हैं। 4 डालियों के ऊपर आपको फल नजर आ रहा है, 5वीं पे नजर नहीं आ रहा, वो ऊपर, और सबसे ऊपर वही है। कई दफा नजर बड़ा आ रहे होते हैं, फल फूल कोई नहीं होता। तो वो जो डाली है ना, वो देखे। इसकी बाबत यीशु ने कहा था जो डाली मुझ में है फल नहीं लाती, वो क्या होती है? फेंक दी जाती है, काट डाली जाती है। और फिर लोग क्या करते हैं? लोग इस गिरी हुई डाली को जो फेंक दी जाती है, लोग फिर इसको आग में झोंक देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मसीह में कायम रहें। अगर आप मसीह में कायम ना रहे, आप लोगों के हाथों में चले गए, लोग आपको जहन्नम की आग में भेज देंगे। अगर आपने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया है, तो आप मसीह में कायम रहें, ठीक तरीके से कायम रहें। क्योंकि जो डाली मुझ में रहती है, फल लाती है, उसे वो और छांटता है ताकि वो और ज्यादा फल लाए। तो इसका मतलब हम ये हुआ कि हम मसीह होने अब बपतिस्मा के वसीले मसीह में आ गए हैं। अब हमने मसीह में कायम रहना है। यीशु कह रहा था मेरी बातें तो में कायम रहे, तो मुझ में कायम रहो और मैं तो में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, तो जरूर है कि हम कायम रहें। उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। याद रखिए, हम कभी अपने आप फल नहीं ला सकते। फिर यह भी याद रखिए, फल लाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह हमारा सर चश्मा है, और फलदार होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहना भी बड़ी जरूरी बात है। यीशु ने एक बात कही, अब तुम उस कलाम के सबब से, कलाम मैं क्या सुना रहा हूं? कलाम यीशु मसीह ने हमें मुकर्रर किया कलाम सुनाने के लिए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो। तो इसका मतलब है, पौलुस कह रहा था कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दो। आप अभी कलाम को अपने अंदर कायम रखें और इस सबब से आप लोग फल ला सकेंगे। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक तो कायम रहें कलाम को अपने दिल में रखने के बाद, एक दूसरी बात यीशु मसीह ने पाकशाह के बारे में भी कही थी, जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। इसका मतलब है पाकशाह लेना भी बड़ा जरूरी है। और इसके लिए यीशु मसीह ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, वो थी जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन जिंदा भी करूंगा। क्या बात है! तो बादशाह तो लेता ही वो है जो ये मसीह में कायम है। अगर आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, तो आप उसके बाद अब ज़हन में रखिए हमने पाकशाह में भी शरीक होना है, और वो बगैर तौबा के आपको पता नहीं होती। तो मतलब कहने का ये है कि भाई अगर आप पाकशाह लेते रहे हैं तो एक वक्त आएगा मेरा खुदावंद आपको जिंदा करके आसमान पर फरिश्तों की मानद ले जाएगा। और ये वाला जो
تصویر آپ کے سامنے ہے. یہ وہ جا رہے ہیں جو پاکستان میں سے نکلے ہیں, یہ وہ جا رہے ہیں جو انجیر میں سے نکلے ہیں, اور یہ وہ ہیں جو جن کے اندر مسیح کا کلام ہے, یہ وہ ہیں جو مسیح میں قائم ہیں. اور یہ دن کسی بھی وقت 2024 میں آ سکتا ہے. میں آخر میں بات کرنے لگا ہوں. پترس نے جب کلام سنایا تو وہاں پر 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا, اور لکھا وہ بپتسمہ لینے کے بعد پھر رسولوں سے تعلیم پانے اور رسولوں سے رفاقت رکھنے اور رسولوں کے ساتھ ہی وہ روٹی توڑنے یعنی پاکشاہ لینے اور دعا کرنے میں مشغول ہو گئے. تو یہ 5-4 چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں, کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو ایسے, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے اسمان پہ جا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ اڑنا آسان ہے؟ اور ادھر تو ہوا میں اڑنا ادھر آسان ہے, اور ادھر تو جہاز میں بیٹھ کے جانا کوئی آسان ہے؟ مجھے بتائیں. کتنا لوگ بھاگتے دوڑتے ہیں, ٹکٹ ویزا پتہ نہیں کیا کیا, تب جا کے اڑتے ہیں. اور بھائی یہ اڑنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے, جو نہیں کیا 2024 میں کریں. توبہ کریں, بپتسمہ لیں, مسیح میں قائم ہو جائیں, دعا کریں, رسولی تعلیم کو اپنائیں, اور جس طرح لکھا ہوا ہے مسیح میں قائم ہو جائیں. مسیح کی باتیں تم میں قائم رہیں. آئیے میں چاہتا ہوں یہ دن کسی بھی وقت آ جائے گا. یسوع نے کہا تھا جس کے لیے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. 2024 میں یہ کام کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. آئیے بڑی فراخ دلی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کریں, بڑی سچائی کے ساتھ, اور اپنے آپ کو اس کلام کی روشنی میں پرکھیں. مجھے بھی ضرورت ہے میں پرکھوں. خادم پرکھے, کیا خادم کھاد ڈال رہے ہیں؟ کہیں 2 نمبر کھاد تو نہیں ڈال رہے؟ تھالا کھود رہے ہیں؟ ٹھیک تعلیم دے رہے ہیں؟ اور پھر پودے خود بھی تو دیکھیں, کچھ پودوں کا بھی تو کام ہے. آئیے سب اپنے آپ کو پرکھیں, باغبان بھی پرکھیں, کلیسیا بھی اپنے آپ کو پرکھیں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خداوند عظیم, خدا قدوس, میں تمام ان سننے والوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جن کو بڑی خوبصورت تمثیلوں کے ساتھ تو نے سکھانے کی کوشش کی, اور اب وہ کام ہمیں دے دیا. تیرا شکر کرتا ہوں. ہم خداوند واپس مانے تیرے بندے, ہم نے کوشش کر کے تیرے لوگوں تک تیرے کلام کو پہنچایا ہے کہ اب یہ تیری آواز ہے, یہ تیری آواز ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے. میری دعا ہے میری خداوند, اب جو خداوند تجھ میں پیوست ہو گئے ہیں بپتسمہ کے وسیلہ سے, اب ان کو قائم رہنے کا فضل عطا کر. اور واقعی میرے خداوند ہمارا ٹارگٹ یہی ہو کہ ہم اڑ کر تیرا استقبال کریں, کیونکہ بالآخر ہماری منزل وہی ہے, اور ہمیں وہاں کے لیے تیار کر میرے خدا. پاک خداوند یہ کلام تیرے لوگوں کو جب سمجھ آ گیا ہے تو جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا وہ خداوند بپتسمہ لے کر تجھ میں بھی شامل ہو جائیں. میری بڑی منت ہے اس بات کے لیے. خداوند تو آپ ہی خداوند, تو نے ان کے لیے دروازہ کھولا ہے, تو نے ان تک اپنی آواز پہنچائی ہے. ابھی اپنے دلوں کو سخت نہ کریں, اپنے دلوں کو سخت نہ کریں میرے خدا. میں سب کے لیے سلامتی مانگتا ہوں, اور 2024 کا سال جو تو نے خادموں کو دیا ہے, وہ مبشر ہے, چرواہ ہے, استاد ہے, کوئی بھی کیوں نہیں, ان کے لیے میری منت ہے میرے خداوند, ان کو ٹھیک کھاد ڈالنے کا اور مزدوروں کی طرح کام کرنے کا فضل عطا کر میرے خدا. یسوع کے نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں, یسوع کے نام سے پاتا ہوں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے, آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے, آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے. آمین.